السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے خواب میں انبیاء علیہم السلام کو دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس اعتبار سے پہلے یہ نوٹ فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا دیکھنا یہ بڑا ہی مبارک خواب ہوتا ہے، اور جو شخص یہ خواب دیکھتا ہے وہ شخص ولی صفت ہوتا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین محترم، انبیاء کا دیکھنا بڑا ہی مبارک، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص امتی ہو کر انبیاء کی زیارت کرے خواب میں۔ اور اس کی تعبیر کے حوالے سے علامہ ابن سیرین نے جو کلام فرمایا ہے، آپ نے پیغمبروں کی قسمیں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو آئے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اولو العزم، دوسری قسم رسول، تیسری قسم نبی۔ اب آپ فرماتے ہیں علامہ ابن سیرین کہ اگر کسی شخص نے اولو العزم میں سے کسی نبی کی زیارت سے مشرف ہوا تو یہ دلیل ہے کہ وہ شخص عزت و بزرگی اور بلند درجے پر فائز ہوگا۔ اب اولو العزم یہ کون سے نبی ہیں؟ یہ 5 نبی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بھی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ یہ قرآن پاک میں اولو العزم ان انبیاء کا تذکرہ آیا، وہ 5 انبیاء ہیں جن میں سر فہرست میرے آقا کریم علی نبینا علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ یعنی ان 5 انبیاء میں سے اگر خواب میں کسی ایک نبی کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو وہ شخص عزت اور بزرگی اور بلند درجے پر فائز ہوگا۔ یہ جو تعبیر میں نے بتائی ہے یہ مختصراً ہے، نہیں تو اس کی تفصیل بہت وسیع ہے کہ اس کو دنیا میں اللہ پاک کیا کیا عطا کرے گا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے کیا کیا اس کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی رسولوں میں سے کسی نبی کی زیارت کرتا ہے تو اس شخص کو دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ اب رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا وہ خاص بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب یا صحیفہ عطا کیا اور نئی شریعت عطا کی، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور 313 رسول اللہ پاک نے مبعوث فرمائے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی نبی کو دیکھتا ہے، کسی نبی کی زیارت کرتا ہے، تو علامہ کرمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر اس نے نبی کی زیارت کی ہے اور وہ خندہ پیشانی اور خوش و خرم نظر آئے ہیں تو اس شخص کو عزت اور بزرگی حاصل ہوگی اور مدد الہی حاصل ہوگی۔ اگر وہ نبی غضب کی حالت میں ملے ہیں تو اس صورت میں وہ شخص بدحال ہوگا اور سختی اٹھائے گا۔ یہ تھے مطلقاً 3 اقسام کے اعتبار سے اگر کسی کو خواب آتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ان کی تعبیریں یہ بنتی ہیں۔ اگر انفرادی حیثیت سے دیکھیں کہ کسی ایک نبی کی اگر اس نے زیارت کی ہے، جس طرح اگر خواب میں حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی زیارت سے کوئی مشرف ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص بزرگی اور ولایت پائے گا۔ اگر کوئی حضرت نوح علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہے تو اس شخص کی عمر دراز ہوگی، دشمن کی سختی میں مبتلا ہوگا، لیکن پھر رہائی حاصل ہوگی اور آرام اور سکون اور خوشی اس کو حاصل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کو خواب میں دیکھنا، دنیا میں سرخروئی حاصل ہوگی، نیک کام کرے گا اور عاقبت جو ہے اس کی اچھی ہوگی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن پر فتح حاصل ہوگی اور غم سے آزاد ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھنا اعمال کی درستگی پر دلالت کرتا ہے اور دلی مراد پوری ہوگی۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو کسی شخص نے اگر خواب میں دیکھا تو یہ خیر و برکت حاصل اور بیوی سے راحت پانے کی دلیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو دیکھنا یہ فتح یاب ہونے کی اور مال ہاتھ آنے کی اور نیک دلی مراد پوری، نیک خو اور نیک انجام ہونے کی علامت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرنا
اولاد کے غم میں مبتلا ہوگا لیکن بعد میں خوشی اور مسرت اس کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا، تہمت میں مبتلا ہوگا لیکن آخر میں اس کو سعادت حاصل ہوگی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا، دشمن غالب آئے گا لیکن بعد میں فتح یاب ہوگا اور راحت حاصل ہوگی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا عزت و بزرگی اور مال و دولت حاصل ہونے کی دلیل ہے اور نئی ایجاد پیدا کرنے کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی زیارت کرنا یہ اطاعت الہی کی توفیق خاص ملنے کی دلیل ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کی زیارت کرنا تو یہ نیک کاموں اور نیک خصلت ہونے کی دلیل ہے اور دنیا اس شخص کے لیے بے فائدہ ہوگی۔ حضرت خضر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ درازی عمر، طویل سفر اور رزق میں وسعت کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنا یہ عبادت الہی میں مشغول ہونے کی اور دنیا سے کنارہ کش ہونے کی دلیل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔